تعالیٰ عنہ ایک وقت ایسا آیا کہ فجر کی اذان ہو گئی اور آپ سوتے رہے. کیا کرتے رہے؟ بولیے نا. سوتے رہے. جب آنکھ کھلی حضرت امیر معاویہ کا تو کیا دیکھا کہ اب فجر کا وقت ختم ہو گیا. تو اپنے دل میں اپنے آنکھوں سے بہت روئے کہ اللہ آج پہلی بار میری نماز قضا ہو گئی ہے, نماز چھوٹ گئی ہے, پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. سمجھ رہے نا, معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. حضرات محترم حضرت امیر معاویہ اس دہشت میں اس غم میں رو رہے تھے اور کہا کہ اللہ میں نے آج فجر کی نماز میں سوتا رہا, مؤذن کہتا رہا الصلاۃ خیر من النوم, نیند سے بہتر نماز ہے, لیکن اس کی غفلت میں سوتا رہا, میں اسے چھوڑ کر کے اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس دہشت میں حضرت امیر معاویہ بہت رو رہے تھے. دوسرا دن یہ ہوا کہ دوسرا دن پھر اذان ہو رہی تھی فجر کے, تو اذان کے وقت تو ان کی نیند کھل گئی, اٹھ گئے, لیکن سوچے کہ ابھی آدھا گھنٹہ کا ڈسٹینس ہوتا ہے, تو انہوں نے سوچا کہ ابھی وقت ہے, ابھی اٹھ کے وضو کر لیں گے. شدید ٹھنڈی تھی, بالکل بہت کڑک ٹھنڈی تھی رات محترم. تو امیر معاویہ سوچے کہ ابھی اذان ہوئی ہے, 15 منٹ کے بعد ابھی انشاءاللہ مسجد میں چلے جاؤں گا, پھر آپ تکیہ میں آرانا لگاتے ہیں تو پھر آپ کو نیند آ جاتی ہے, سو جاتے ہیں. پھر سو جاتے ہیں. سونے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ وقت فجر ہو رہا ہے, نماز کے وقت فجر کا وقت ہو رہا ہے, نماز جماعت کی گھڑی آ رہی ہے, کچھ منٹ باقی ہے جماعت کے لیے. تو آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے, کہا حضور آپ اٹھیے, نماز کا وقت ہو گیا, آپ نماز نہیں پڑھیں گے. تو آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی اٹھے, وضو کیے. وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جب جانے لگے تو کہا سنو, آج پہلی دفعہ کسی انسان آ کر مجھے نماز کے لیے اٹھایا ہے, بھائی تم کون ہو؟ سمجھ رہے نا, بھائی تم کون ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میرا نام ابلیس ہے. سبحان اللہ, میرا نام ابلیس ہے. کہا ابلیس, وہی نیکی کی دعوت؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کو کوئی خوب کھلائے پلائے تو آپ بھی تعجب کیجیے, کاہے اتنا کھلا ہوتا ہو, کاہے اتنا کھلا رہا ہے مفت میں. سوچیے گا نا بھائی کہ پہلے نہیں کھلاتا تھا, خوب کھلا رہا ہے. تو امیر معاویہ فرماتے ہیں ابلیس, تمہارا نام ابلیس ہے, تمہارا کام تو گمراہ کرنا, بھٹکانا, نمازیوں کو ہڑکانا, لیکن تو آج نماز کے لیے کھا رہا ہے, بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو کہا ابلیس کے معاملہ یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کے سر پر ہاتھ اسے سے سہلا کے آپ کو سلا دیا اور آپ نماز کے وقت سو گئے. جب آپ نماز کے بعد اٹھے تو آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے, ان کے خوف میں اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو کہا ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے, یعنی میرا ڈر سے, میرا غم میں میرا بندہ اتنا رو رہا ہے, یہ ادا مجھے بہت پسند آئی. جاؤ امیر معاویہ کے نام میں 10,000 نیکی لکھو. کہیے سبحان اللہ, 10,000 نیکی لکھ دو. تو میں نے یہ سوچا اگر آج پھر سلا کے رکھیں گے, آپ پھر اٹھیں گے, پھر اٹھنے کے بعد روئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے نام اعمال میں 10,000 نیکی لکھ دے گا. اس سے میں سوچتا ہوں کہ آپ کو پڑھوا کے 5,000 نیکی دلوا دوں. سمجھ رہے ہیں نا, آپ کو اٹھوا دیں, اٹھوا کے 5,000 پڑھیے گا تو 5,000 آپ نہیں پڑھیے گا, اللہ کے در میں خوب روئیے گا. جان بوجھ کر کے تو بھائی نماز قصدن چھوڑنا منع ہے, نماز بالکل حرام ہے, بالکل چھوڑنا. کسی کی نماز معاف نہیں, لیکن چھوٹ گئی اور خوف الہی میں آپ رو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اگر ادا یہ اللہ پسند آ گیا اللہ کو, تو آپ کا بیڑا یہاں بھی پار اور بیڑا آپ کا وہاں بھی پار. درود پاک کر لیجیے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, اس محفل میں جب تک آپ بیٹھے ہیں گناہوں سے پاک ہیں. اس میں بیٹھے ہیں تو آپ اچھی بات سن رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. اس میں جب تک آپ بیٹھے ہیں تب تک آپ گناہوں سے پاک ہیں, کیونکہ اس محفل میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو بھی ثواب ہے, اگر بیٹھ کے ہوا کے سو بھی گئے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا, چونکہ محفل میلاد رسول میں بیٹھ کے سو رہے ہیں. کیونکہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. کیونکہ اگر آپ کو نیند یہاں آ رہی ہے تو آپ سو رہے ہیں, مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں, امام صاحب تقریر کر رہے ہیں, تو ان کی اچھی بات سن کر سو رہے ہیں. جب آپ کی نیند کھلے گی تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ابھی تقریریں کر رہے ہیں, تو اچھی بات بھی سن کے سوئیں اور اٹھے بھی تو اچھی بات سن کے اٹھے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. حضرات محترم, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں اور بہن بیٹیوں کا ایسا
کا وقار پیدا بنایا ہے اس زمانے میں۔ حضرات محترم میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا۔ حضرات محترم اسے دفنا دیا جایا کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی ہوئی تو رحمت، کہیے نا سبحان اللہ، بیٹی ہوئی تو رحمت اور بڑی ہوئی تو جنت، کہیے سبحان اللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابھی کے معاشرے میں اگر بیٹا پیدا ہو تو لمحر لوگ رسگلہ بانٹتے ہیں، اسپونج منگواتے ہیں، کہا بھائی تو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرات محترم میں آپ کو بتا یہ دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ کے گھر پیدا ہوا ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن بیٹا جو ہے جنت کی ضمانت کبھی کبھی بنا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ کے لیے بیٹی ہمیشہ جنت کی ضمانت بن کر کے پیدا ہو رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی ہوئی تو رحمت اور بڑی ہوئی تو جنت، چونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں خوش ہوتا ہوں، جب میں بہترین اچھے انداز میں خوش ہوتا ہوں تو میں 3 کام کرتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب خوش ہوتا ہوں تو 3 کام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کام وہ ہے کسی محلے کسی گاؤں میں میں خوش ہوتا ہوں تو اس گاؤں کے اہل مومن کے گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اور جب میں اس سے بھی زیادہ خوش کرتا ہوں حضرات محترم تو میں اس محلے میں بارش برساتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں اہل مومن کے ہاں اس بستی میں سب مسلمان مومن کے ہاں ایک ایک کر کے مہمان کو بھیجتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم ابھی کے معاشرے میں اگر مہمان آ جائے ہمارے گھر، اگر آ کے 2-3 دن رک جائے تو ہم اپنے دل میں یہی سوچیں گے کہ ان کو لاک ڈاؤن کا خیال نہیں ہے، بیٹھ کے کھپیاں خوب کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ مہمان جب بھی آتا ہے کسی کے یہاں تو اللہ نے اس کو بھیجا ہے اور اپنی روزی کو لے کر کے آیا ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں سے اسے نوازا ہے، اپنی رزق اور اپنا کھانا دانا جو ہے لے کر کے اپنے وہاں مہمان کے یہاں تشریف لاتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آج اگر آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو اسے گھبرائے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کرے، اے پاک پروردگار عالم میرے گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن میرا لاج بچانے والا تو ہے، کہیے سبحان اللہ۔ معاشرے میں آئیے ذرا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ابھی کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم اگر ابھی کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، سنیے میں بتاتا ہوں، ہوٹل میں جاتے ہیں تو جانے کے بعد کسی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد 300 روپے کا کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد کسی غریب کا بیٹا آتا ہے آپ کے ٹیبل کو صاف کرتا ہے، آپ کے پلیٹ کو صاف کرتا ہے، آپ نے فلانا ڈائری میں آپ نے نعمتوں کا چرچا کیا کہ ہم کو یہ کھانا ہے، اللہ کی نعمت جو ہے آپ کے سامنے غذا بن کے تشریف لائی ہے، تو آپ کہیں گے کہ مجھے فلانا چاہیے، لسٹ کے مطابق وہ انسان دیر نہ ہو تاخیر نہ ہو وہ بچہ آپ کے پاس فوراً موجود ہو جائے گا، لے کر کے آ جائے گا، اور آنے کے بعد ذرا سنو، ہوٹل میں جا کر کے کھانے والے لوگ سنو، آپ کھاتے ہو آدھا چھوڑ جاتے ہو، غریب باپ کا بیٹا ہوٹل میں جو کام کرتا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ 300 روپے کا کھانا کھائے ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کے ٹیبل پر جو بچہ غریب ہے، جو یتیم ہے، جو مظلوم ہے، اگر آپ کا ٹیبل آ کر کے صاف کرتا ہے، اور اگر آپ 300 روپے کا کھانا کھائے ہیں تو اپنے خوشی سے اپنے جیب سے 50 روپے نکالیے اور اس غریب کے جیب میں رکھیے، کہیے سبحان اللہ، اس غریب کے جیب میں رکھیے۔ جب وہ بچہ اپنے گھر جائے گا اپنی ماں کو وہ اپنا پیسہ دکھائے گا، ماں کہے گی بیٹا ابھی تیرا مہینہ نہیں لگا ہے، بیٹا تیری تنخواہ کی باری نہیں آئی ہے، لیکن تیرے پاس 50 روپے کہاں سے آیا؟ حضرات محترم بیٹا تو نے چوری تو نہیں کیا ہے؟ وہ بیٹا کہے گا اے ماں میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرا باپ تو پیسہ دینے نہیں آیا تھا لیکن کوئی نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والا آیا تھا، کہیے سبحان اللہ۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ 300 روپے کا کھانا کھائیں گے اور آپ اس غریب کے جیب میں 50 روپے رکھیں گے، ادھر غریب کا بیٹا اور غریب کی ماں مسکرائے گا، ادھر مدینے والے مصطفیٰ مسکرائیں گے، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کتنی شفقتیں کی ہیں، آپ نے کتنی محبتیں کی ہیں۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ وقار دیا ہے، عورتوں کو وہ عزت دی ہے کہ عام مذہبوں میں اتنی عزت نہیں ہے جتنا مذہبی اسلام میں ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات محترم تمام صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں ہونے کے بعد معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک سامنے سے عورت آ رہی تھی، کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایک عورت سامنے سے آ رہی تھی اور اس عورت کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارا صحابہ سوچنے لگتے ہیں، پورے صحابہ اکرام سوچنے لگتے ہیں کہ جس محبوب کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کو پوری دنیا تعظیم کرتی ہے، جس کی تعظیم شجر و حجر کرے،
جس کی تعظیم پتھروں اور زمین کرے، آسمان کرے، جس کی تعظیم سمندر دنیا کی ایک شے کرے، آج وہ رسول، آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت سامنے سے آ رہی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عورت سامنے سے آ رہی ہے، آنے کے بعد بائیں سے کٹ کے نکل جاتی ہے، پھر صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ سارے صحابہ اکرام بیٹھے، آپ خود بیٹھے، صحابہ اکرام بھی تشریف رکھے بیٹھے، صحابہ اکرام فرمائے یا رسول اللہ علیہ کا سلام، فدا کا وابی امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، بے ادبی بے گستاخی معاف ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی تعظیم پوری دنیا کرتی ہے، جس کی تعظیم شجر و حجر کرتی ہے، آپ اس کی پوری دنیا جس کی تعظیم کرتی ہے، وہ نبی کریم آج ایک عورت کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے ایک عورت کو دیکھ کر کے کھڑا ہو گئے، آخر بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری ماں تھی، کہیے نا سبحان اللہ، وہ میری ماں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو پیدا کرنے والا حضرت آمنہ ہے اور دوسرا پرورش دینے والا حضرت دائی حلیمہ ہے، نہ یہ تو دائی حلیمہ تھی نہ تو حضرت آمنہ تھی، لیکن آپ ایک عورت کی تعظیم میں کھڑے کیوں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں بچپنے کے عالم میں میری ماں بتاتی ہے بیٹا تجھے 11 عورتیں دودھ پلائی ہیں، کہیے سبحان اللہ، اس 11 عورتوں میں سے یہ ایک عورت ہے، کہیے سبحان اللہ، جو صرف ایک ٹائم میں صرف ایک وقت میں دودھ پلا دے، اس کی تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو چھوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرات محترم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد عورتوں کا وہ سمان کرتے ہیں، عورتوں کو وہ وقار دیتے ہیں، عورتوں کو وہ عزت ملتی ہے مصطفیٰ کے در سے جو کسی مذہب میں نہیں ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم آئیے ذرا اب آپ کو بتاتا چلوں، حضرات آپ بور تو نہیں ہو رہے، سن رہے نا، اچھی سماعتیں ہیں ماشاءاللہ، چونکہ آپ کے علاقے میں اس محلے میں آیا تو کئی بار ہو، لیکن پہلی بار پروگرام پہلی بار کیا، اور کرنے کے بعد اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، اچھی سماعتیں ہیں ماشاءاللہ، چونکہ آپ لوگ کو دیکھ کر کے اچھے اچھے لوگ یاد آتے ہیں جو پرانے زمانے کے دوسرے ہوتے ہیں، میں نے بتایا بہت ساری آپ کو باتیں بتائی، ایک سے لے کر کے ابھی تک بہت تک باتیں بتا دی ہیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی، پھر ملا رہے ہیں آپ لوگ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کیا کہتا ہے سنیے، پڑھے ایک دو شعر، سنیے گا، سنیے۔